سر فائنل میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری آج ڈسٹرکشن کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا کس سینس میں ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ یورپ ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے کون سا قرآن کو پکڑ لیا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں ترقی کے تو اپنے ضابطے ہیں. دنیا میں ترقی کے لیے تو ان ضابطوں کو اختیار کرنا چاہیے. میں نے ایک زمانے میں آج سے 25 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، عروج و زوال کا قانون. اس پر تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کے اپنے ضابطے قاعدے ہیں. یعنی معاصر ٹیکنالوجی کے اندر عبور ہونا چاہیے، صحیح، اس کی شرائط میں شامل ہے. صحیح. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی قوم، جس طرح ابن خلدون نے کہا، اخلاقیات میں جب بڑھتی ہے اور پھر وہ ایک جگہ پہ پہنچتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ جو ریلیونٹ چیزیں ہیں، یعنی کہ ترقی کے لیے، یعنی اس کے اندر پھر میرٹ آتا ہے. ان لوگوں کی قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے جو میرٹ پہ کام کرتے ہیں. جب میرٹ پہ کام کرنے والے لوگ آگے آتے ہیں کسی بھی قوم میں، اور یہی پھر قرآن کا میسج بھی ہے، اس کی جو ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، عدل، میرٹ جب یہ ہوگا تو پھر قوم میں ترقی نیچرل ہوگی. اس لیے کہ پھر آپ کی جگہ پہ وہی بندہ بیٹھا ہوگا جسے ہونا چاہیے، اور میری جگہ پہ وہی ہوگا جسے ہونا چاہیے. صحیح. وہ امانت دار ہوگا، وہ دیانت دار ہوگا، وہ سنسیئر ہوگا. جب ایسا شخص بیٹھے گا تو پھر وہ دیکھیے وہ قوم کی ترقی کے لیے بھی کام کرے گا، وہ پھر ایجوکیشن میں بھی کام کرے گا، پھر وہ ٹیکنالوجی میں بھی کام کرے گا. اس لیے کہ اتنی عقل تو اب سب کو ہوتی ہے. ذاتی زندگی میں تو سب ترقی کر رہے ہیں نا. تو جب کوئی قومی حیثیت میں بیٹھے گا وہ یہی سوچے گا کہ بھائی مجھے تو قوم کے لیے کام کرنا، مجھے ذمہ داری دی ہے. اور ہم نے جو پاکستان جیسے بنایا تھا، وہاں اصل میں کچھ ایسے لیڈر پیدا ہو گئے تھے اس پورے پروسیس کے نتیجے میں، جو اپنی ذات سے اوپر اٹھے اور تن من دھن لگا کے انہوں نے قوم کے لیے کام کیا. تو وہ جس وقت آپ وہ شرائط پوری کر دیں گے تو نتیجہ خود بخود نکل آنا شروع ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک.